اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد الیاس آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ضعف ہاضم کے متعلق کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ضعف معدہ یا ضعف ہاضم جو ہے کیا ہوتا ہے۔ ضعف ہاضم وہ ہے جب ہم خوراک استعمال کرتے ہیں تو وہ خوراک ہماری زیادہ دیر معدے کے اندر موجود رہتی ہے، معدہ اس کو چھوٹی آنت کے اندر نہیں بھیجتا، یعنی اسمال انٹسٹائن کے اندر خوراک ہماری نہیں جاتی، وہ معدے کے اندر پڑی رہتی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعف ہاضم کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری خوراک جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے معدے کے اندر رہنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے ہماری خوراک چھوٹی آنت میں چلی جائے، یعنی اسمال انٹسٹائن میں چلی جائے، تب تو یہ معدہ جو ہے ہمارا ٹھیک کام کرے گا۔ اگر خوراک ہماری معدے کے اندر پڑی رہے اور وہ ہاضم نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعف ہاضم کہتے ہیں۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کس طرح ہوتا ہے، تو اس کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خوراک کے اندر اعتدال نہیں کریں گے، یعنی جب ہم دوپہر کا کھانا کبھی 2 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہی کھانا 1 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، تو یہ ضعف ہاضم کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ناقص غذا جب ہم استعمال کرتے ہیں تب بھی یہ ضعف ہاضم کی علامات ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب مسالہ دار چیزیں ہم استعمال کریں گے تب بھی ہمارا معدہ جو ہے وہ ضعف ہاضم کا شکار ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ مسالہ دار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معدے کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ہوٹلنگ کریں، لیکن یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں کہ ضعف معدہ کی علامات جو ہیں ان چیزوں میں سے ہوتی ہے کہ جب ہم مسالے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ معدہ جو ہے ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو ہے کچھ علامات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں معدے کے اندر بوجھ ہوتا ہے، معدہ ہمارا جو ہے بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد خوراک زیادہ دیر جو ہے معدے کے اندر پڑی رہتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ریح بنتی ہے معدے کے اندر۔ چوتھی علامات اس کی یہ ہے کہ ہمیں ڈکاریں آتی ہیں اور اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کھانا ابھی کھایا ہو۔ یہ کچھ علامات ضعف ہاضم کے متعلق ہیں۔ اگر یہ علامات کسی بھی شخص کے اندر پائی جائیں تو وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ ضعف ہاضم کا شکار ہو چکا ہے۔ اب میں لاتا ہوں کہ یہ اس کا علاج کس طرح ہے، صفو بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے دانہ الائچین لے لینے، اور اس کے بعد زیرہ سفید، گل سرخ، انار دانہ، نمک لاہوری، نمک سیاہ، مرچ سیاہ، اجوین دیسی، سونف، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم وزن لے لینی ہیں۔ اور اس کے بعد 7 لیمو جو ہے ٹاٹری جسے ہم کہتے ہیں، یہ 6 ماسہ جو ہے لے کر صفوف تیار کریں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد 3 ماہ سے 6 ماہ سے کے درمیان جو ہے آپ لوگ صبح اور شام کو یہ خوراک لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اس صفوف کو 1 منتھ استعمال کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ضعف ہاضم کا شکار نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا نسخہ ہے ہمارا مجرب نسخہ ہے، آپ اس کو ایک بار جو ہے ضرور آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میری آخر میں یہی اپیل ہوتی ہے
کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ والسلام۔